میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہیں میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی۔ تمہیل حرف کے پندار کے ثناگر تھے وہ آسماں ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں۔ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو۔ سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو، سو غیرت کو راہ میں رکھ دو۔ یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے، تو صبح ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے۔ سر یہ جو ایک نیا سورج تلاش لاتی ہے، یہ جو ہے وہ احمد فراز صاحب نے پڑھی تھی، نظم تو بہت لمبی ہے، میں نے تھوڑی سی آپ کو سنا دی ہے اس میں کیونکہ ابھی بھی حالات اسی قسم کے ہیں۔ ویسے جب احمد فراز صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے یہ نظم پڑھی تھی انہوں نے وہ چک لیتا گیا سی، تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اور خبر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خبر یہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو کہ 30 کے قریب مقدمے تھے، ان کو جو ہے فائنلی آج ہمیں لگ رہا تھا، ڈر رہا تھا، میں پہلے بھی پروگرام میں ایک دو ویلاگس میں کہا بھی کہ ان کو یہ سچویشن بن رہی ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کو جتنے کیسز ان کے اوپر بن رہے تھے کہیں نہ کہیں پکڑ لیا جائے گا۔ تو یہ ملک مرید عباس صاحب ہیں اٹک کے، تو انہوں نے جو ہے وہ پریونٹیو الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے 2016 میں اجرا ہوا تھا، پیکا کے نام سے اس کا، تو وہ اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک اٹک میں درخواست دائر کی کہ جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے محترم اداروں کے حوالے سے اور اہم اداروں کے حوالے سے، تو وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، تو انہوں نے وہ جو ہے ایف آئی آر کٹوائی تھی اور اس کے حوالے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج رات کو جب اسلام آباد آ رہے تھے بیل کے لیے آ رہے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا تھا کہ اس ایریے میں ان لوگوں کو اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے سانوں دس کے کرنا ہے، ایویں نہ کر دینا، لیکن انہوں نے ایویں کرتا، انہوں نے پھاڑ لیتا چک لیتا۔ تو گرفتاری کے وقت جو ہے وہ انہوں نے کس قسم کی بات کی، کیا کیا، گاڑی میں بیٹھ کے کیا بات کی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر مزید آگے بات کرتے ہیں یہ انشاءاللہ۔ اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بالکل اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے جہاں سے مجھے اریسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹول پلازا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اطہر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے، ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے۔ بہرحال مجھے صبح انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی۔ تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ مجھے اندر بند کر دیں، یہ مجھے جان سے مار دیں، یہ کچھ بھی کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ اور جو صحافی باہر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، آواز اٹھائیں، بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، کام نہیں چھوڑنا آپ نے۔ دیکھیں میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی، یہ پیچھے پڑ گئے بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے۔ اور خاص طور پہ بریگیڈیئر راشد صاحب، یہ جتنا ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنا ہی آپ کر سکتے تھے، اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں۔ گاڑی آپ نے میری چھین لی، ہتھیار آپ نے میرے چھین لیے، 20 ایف آئی آر میرے پہ کروا لی، یہ گرفتاری والا تجربہ کرنا ہے، لو یہ بھی کر کے دیکھو، میں جا رہا ہوں پہ کریں یار ریسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان میں یہ تماشا رہ گیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ فون میرا اپنے پاس ہے۔ السلام علیکم۔ بند کر دی بھائی۔
جی ویورز، ہمیں لگ تو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا، کیونکہ جس طرح سے صورتحال چل رہی تھی، جس طرح سے یہ چیزیں پائل اپ ہو رہی تھیں، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ان کے گھر کے کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے پیچھے جو ہے وہ کسی مفرور کو لا کے جو ہے اس کو گولیاں مار کے مارا گیا، اور بڑا ٹارچر، بڑا ایک آدمی آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے رات کو 2-3 بجے، اور آپ کے گھر کے جو برآمدہ ہے یا بیک سائڈ ہے وہاں سے آپ کو گولیاں چلنے کی آواز ہے، ایک آدمی کی چیخو پکار، کتنا چیخو پکار کی آواز ہے، کتنا ٹارچر، کتنا ہیوی قسم کا سین ہوگا، اور سب فیملی ممبر کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا صورتحال ہو رہی ہوگی. بڑا بھیانک فیچر ہے یہ والا بھی اس میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ان کی جو جتنے ویپنز وغیرہ تھے ان کے پاس، جو ایجنسیوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ کو تھریٹ ہے تو اس میں اپنے پاس رکھیں، تو اس کا پتہ چلا کہ جی وہ ویپنز وغیرہ بھی سارے ان سے لائسنس کینسل کر کے واپس لے لیے گئے. جو انہوں نے بلٹ پروف گاڑی لی ہوئی تھی، تو وہ بلٹ پروف گاڑی کا ایک پرمٹ ہوتا ہے، پرمٹ بھی جو ہے کینسل کر دیا گیا. سنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس نے کہا تھا یہ سارا کچھ کہ ان کو واپس کی جائیں، یہ لائسنس وغیرہ سارا کچھ واپس، لیکن اس میں تھوڑا سا پروسیس چلتا ہے اس میں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا تھا کہ کسی جرنلسٹ کو، ان لوگوں کو، خاص طور پہ عمران ریاض خان کو اریسٹ نہ کریں. لیکن وہ سچویشن یہ کہ آج ہی خان صاحب انہوں نے، بلکہ عمران ریاض خان نے آرمی چیف صاحب سے بھی کہا کہ جی زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو ٹائپ کا اس میں. تو آج ہی جو عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی جو بڑی سیریس قسم کی تھی، اور اس میں بھی اسی قسم کی ساری چیزیں تھیں کہ اگر کوئی مجھے دماغ کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی قسم کی، اس قسم کی کوئی سچویشن آ جائے کہ اس قسم کے میں ذکر کر دوں، اس قسم کی باتیں کر دوں کہ وہ سب کے لیے مشکل ہو جائے. اور اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے عمران ریاض خان کو اور موحد پیرزادہ کو اور سمیع ابراہیم صاحب اور صابر شاکر صاحب جو کہتے ہیں کہ کینیڈا چلے گئے ہیں یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس میں تو چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اس میں. اور 3-4 اور اس کو لوگوں کو کا ذکر کیا تھا کہ یہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے. لوگ جو LO تو پھر اے ہو گیا. تو اب یہ جو ہے وہ، لیکن اچھی بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ساتھ ہی عدالتیں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے فوراً ایکشن لیا اس کے اوپر، اور ایکشن لے کے انہوں نے فوری طور پہ اس کی ہلکی سی نکی جی سماعت کی، لیکن آج رات کے لیے جو ہے انہوں نے کر دیا. اور کل صبح کے لیے جو IG اسلام آباد کو انہوں نے لائن حاضر کر لی ہے. کل صبح 10 بجے موقع پہ پہنچے، بتائیں کہ یہ ہمارے فیصلے کے خلاف یہ اس قسم کی حرکت کیسے ہو گئی، کس طرح سے ہو گئی. یہ تھوڑا سا سیریس کیس ہوتا جا رہا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، بلکہ پہلے سے دیکھنے کو مل رہی ہیں. جس طرح سے کل پرسوں پروگرام میں ایک حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو ہے ایاز میر صاحب آئے ہوئے تھے، اور ایاز میر صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ دوست مجھے ملنے آئے، کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہی مجھے دوست ملنے آئے. یہ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی، ملنے آئے، اور وہ آپ کیا کہہ لیں ان کو کہ وہ محکمہ جنگلات سے تھے یا محکمہ آبپاشی سے تھے. یہ ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے. تو یہ وہاں سے تھے، انہوں نے بس بڑی باتیں کی، بڑی گپ شپ کی، جاتے ہوئے کہا ذرا ہولا رکھو. اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد جب انہوں نے میرٹ میں عمران خان کے رجیم چینج والے میں تقریر چک کے رکھا کام چیز کی، تو انہی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے زیادتی کر دی ہے، یہ آپ نے ایسے کیا بول دیا سارا کچھ اس میں. اور اس کے بعد دوبارہ کہتے ہیں میرا فون آیا کہ نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، جسٹ ریلیکس. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو جیسے ہی وہ دنیا TV کے دفتر سے نکلتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو ٹھک 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 پھینٹی پھونٹی لگائی جاتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے کہتے ہیں کہ جب فون واپس آئے تو فون میں سارا کچھ، سارا ڈیٹا، سارا کچھ وہ تھا صرف، لیکن وہ انہی محکمہ آبپاشی والے صاحب جو تھے جن کا فون بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ زیادہ بول گئے ہیں، پہلے بھی منع بھی کیا تھا لیکن پھر بھی آپ زیادہ بول گئے. تو وہ ان کو بات نہیں مانی نا میری، تو ان کا فون نمبر نہیں تھا اس میں، اور ان کے حوالے سے جو میسیجز وغیرہ تھے سارے وہ نہیں تھے. یہ بہت ہیوی قسم کی، بہت سالڈ قسم کی بات انہوں نے کر دی ہے. پہلے پھینٹی پئی سی بات، پھر نہیں آئے، پھر ہو جی گل کرتی ہے اس میں. اور رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ ملک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں محمد مالک صاحب نے ہی ایک نیوز بریک کر دی. انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک صاحب وہاں پہ گئے ہیں، بہت معتبر صاحب گئے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں پہ گئی تھی، مشرف صاحب سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں. اور تو انہوں نے کہا مشرف صاحب نے کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ جب ایک قسم کا جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو صرف ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آئے اور وہاں پہ آ کے پاکستان میں دفن ہو جائے. تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے آئے. جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے، کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں آؤں آپ اس میں. تو انہوں نے کہا یہ اب محمد مالک کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے دبنگ الفاظ میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی راستہ کھلے گا، نواز شریف صاحب بھی واپس آ سکیں گے.
تو اس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، اور اس کو کیسے روکا جائے، کیا کیا جائے، روکا جائے یا نہ روکا جائے کہ صرف دیکھا جائے اور تماشا دیکھا جائے کیا ہو رہا ہے، کیسی سچویشن آ رہی ہیں. یہ اب میں دو آپ کو ریفرنس دیے ہیں. ایک آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں محمد مالک کا جو پروگرام ہے آج یہ گزشتہ لاسٹ لیٹسٹ پروگرام، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور جو میں نے ان کے حوالے سے بات کی ہے یہ ایاز میر صاحب کے حوالے سے، تو یہ ایک دن پہلے کا پروگرام جو ہے وہ حامد میر صاحب کا جو ہے ان کے حوالے سے بات کی. اور سچویشن اسی قسم کی چل رہی ہے کہ حامد میر صاحب کو دیکھ لیجئے یا باقی لوگوں کو دیکھ لیجئے، بہت بہت کریٹیکل سچویشن چل رہی ہے، بہت سچویشن بہت قریب ترین سچویشن آ گئی، بہت پرابلم قریب پہنچ گئی ہوئی ہے اس میں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن جب وہ ان کو اٹھایا گیا والا تھا اس میں، جس میں ظاہری بات ہے وہ عمران شفقت صاحب بھی تھے اس میں حامد میر صاحب کے ساتھ جو کیس ہوا وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تھا اس میں. ابصار عالم صاحب کو جو ہے وہ فائر لگا، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ یہی ساری چیزیں تھیں. اور کچھ ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا، لیکن وہ ایک اور سچویشن تھی. کچھ جرنلسٹ کو جو مار ہی دیا گیا وہ ایک اور سچویشن تھی. لیکن اس طرح سے گرفتار کرنا، پولیس نے آنا اور کہتے ہیں کہ اتنی ڈھیر ساری پولیس آئی ہے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو کہ اتنی پولیس جو ہے وہ اندر آ گئی اور سارا کچھ وہ ادھر اسلام آباد موٹر وے کے ڈکے پہ آ کے سارا لے دیا. یہ کہاں تک پہنچے گا، کیسے جائے گا، یہ داستان پھر تھمنے والی نہیں ہے. یہ پھر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں، اور وہ الفاظ بولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کس وقت جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کے لیے اور عمران کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور سب کو عقل و شعور دے کہ اتنا ہیڈز آن نہ جائیں کہ پھر چیزیں سنبھالی نہ جائیں. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.